خداوند یسوع مسیح کے پاک نام میں تمام سننے اور دیکھنے والوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ میں ہمیشہ ہی کہا کرتا ہوں اور ہماری کوشش بھی یہی ہے، کیونکہ خدا کے کلام نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ با موقع باتیں روپہلی ٹوکریوں میں سونے کے سیب ہیں۔ اب جانتے ہی ہیں کہ پوری دنیا میں میکسیمم زیادہ تر مسیحی لوگ جو ہیں وہ ایک ایسے ہفتے میں داخل ہو چکے ہیں جس کو ایک ہولی ویک کا نام دیا جا سکتا ہے۔ میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ پام سنڈے سے لے کر عید قیامت المسیح تک یہ پورا ایک ہفتہ ہے جس میں لوگوں نے زیادہ سے زیادہ روحانی باتوں کے خیال میں رہنا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر، خاص طور پر جب مبارک جمعے کا دن ہو، اس کے بعد جیسس ریزریکشن ڈے ہو، تو ہم ان باتوں کو بہتر طور پر سمجھ سکیں۔ 28 مارچ کو کھجوری اتوار تھا، 1 اپریل کو پاکشاہ کی عبادت ہوگی پوری دنیا میں، 2 اپریل کو مبارک جمعہ گڈ فرائیڈے ہوگا، اور 4 اپریل کو خداوند کے فضل سے عید قیامت المسیح ہوگی۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم مسیحی لوگ جو ہیں وہ اس بات کو بڑے گہرے طور پر سیکھیں۔ ویسے تو یہ پیغام پوری دنیا کے لیے ہے کہ 2021 سال پہلے کلوری کے پہاڑ کے اوپر ایک عجب واقعہ ہوا، اور ہم آج اس کو سیکھنے لگے ہیں کہ وہ واقعہ کیا تھا۔ یہ کوئی حادثہ نہیں ہوا، اتفاقیہ بات نہیں ہوئی۔ یہ کلوری کے پہاڑ پہ ایک شخص، یسوع نام کا شخص، جس کے کتابوں میں شاید لکھا ہوا تھا کہ یہ یوسف کا بیٹا یسوع ناصری ہے، اس کو بڑی بری طرح سے پہلے مارا پیٹا گیا، اور بعد میں اس کو 2 ڈاکوؤں یعنی بدکاروں کے ساتھ صلیب پر دے دیا گیا۔ کیا یہ واقعہ اتفاقیہ ہے؟ کیا یہ کوئی حادثہ ہے؟ آج ہم اس کو سیکھیں گے۔ یہ تو دنیا جانتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی آمد کے بعد پوری دنیا مسیح کے نام سے واقف ہے۔ قبل از مسیح اور بعد از مسیح کیلنڈر کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ جو مسیح کو نہیں بھی جانتے، کسی نہ کسی طریقے سے مانتے ضرور ہیں۔ آج میں چاہتا ہوں کہ ہم مسیح کو جانیں، اور خاص طور پر مسیح مصلوب کو جانیں، کیونکہ جب ہم مسیح کی بات کرتے ہیں تو صرف مسیح نہیں، مسیح مصلوب کی بات کرتے ہیں۔ یونانی حکمت تلاش کرتے ہیں، یہودی نشان طلب کرتے ہیں۔ پولس رسول کے ساتھ مل کر میں بھی کہوں گا، ہم مسیح مصلوب کی منادی کرتے ہیں۔ کلوری کے پہاڑ کے اوپر 2021 سال پہلے جو کچھ ہوا، آج ہم وہاں پر پہنچنے لگے ہیں۔ مسیحی لوگ یا کرسچینٹی اس کو خوشخبری بولتی ہے، دنیا والے اس کو انجیل کے نام سے جانتے ہیں۔ جب مسیح کی بات آتی ہے تو وہ انجیل کی بات کرتے ہیں، اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ آئیے اس کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تو دنیا جانتی ہے، بائبل مقدس پڑھنے والے، کہ خدا نے آدم اور حوا کو اپنی صورت اور اپنی شبیہ کی مانند بنایا۔ یہ تو لکھا ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب جس خدا نے مرد اور عورت کو پیدا کیا، یاد رکھیے، یوں تو اس انسان کے اندر شروع سے ہی بہت سی کمزوریاں پائی جاتی ہیں، لیکن اس کی 2 بڑی کمزوریاں ہیں جو آپ کے سامنے سلائیڈ پر ہیں۔ مثلا ایک تو اس انسان کی روحانی کمزوری ہے، اور دوسری اس انسان کی جسمانی کمزوری ہے۔ روحانی کمزوری اس کی یہ ہے کہ یہ کتنا بھی کوشش کرے گناہ سے بچ نہیں سکتا۔ پولس رسول کہتا ہے گناہ وہ ہے جو ہمیں آسانی سے الجھا دیتا ہے، اور پھر اسی گناہ کی بابت پولس رسول فرما رہے تھے، میں جس نیکی کا ارادہ کرتا ہوں وہ تو مجھ سے ہوتی نہیں، جس بدی کا میں ارادہ نہیں کرتا وہ مجھ سے ہو جاتی ہے، میں کیسا کم بخت بھی ہوں۔ یعنی یوں لگتا ہے کہ جیسے گناہ کے آگے وہ بھی ہار مان گیا ہے۔ یہ انسان کی کمزوری ہے۔ جو عورت سے پیدا ہوتا ہے انسان، وہ کوئی بھی
کتنا روحانی کیوں نہ ہو، یہ اس کی کمزوری ہے۔ میں ان انسانوں میں خداوند یسوع مسیح کو کاؤنٹ نہیں کرتا، کیونکہ یہ اس کی کمزوری نہیں۔ اور دوسری کمزوری جو انسان کی ہے وہ ہے بیماری۔ یہ بدن جس کو پولس رسول نے خیمہ کہا ہے، خیمہ ہوتے ہوئے ہم کتنا بھی احتیاط کریں، کتنی بھی اپنی کیئر کریں، تو بھی ہم کبھی کبھار اکثر یا مطلب ہے کہ بیمار ہو ہی جاتے ہیں۔ تو گناہ اور بیماری یہ ہر انسان کی، ہر مرد کی اور ہر عورت کی مین کمزوری ہے، بڑی کمزوری ہے۔ کیا میرے خدا نے اس انسان کے لیے اس بڑی کمزوری کا کوئی علاج نہیں کیا؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، 2021 سال پہلے کی جو میں بات کرتا ہوں، اصل میں وہ یہی معاملہ ہے کہ 2021 سال پہلے کلوری کے پہاڑ کے اوپر ان دونوں کمزوریوں کا میرے خدا نے علاج کیا ہے۔ یہ مقاشہ خداوند کے بندہ پطرس رسول نے کھولا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ ہم اس کو پڑھیں۔ پطرس رسول کا عام خط ہے، پہلا عام خط، اس کا دوسرا باب اور اس کی 18ویں آیت سے میرے بھائی پڑھنے لگے ہیں۔ جی، نوکرو بڑے خوف سے اپنے مالکوں کے تابع رہو۔ سنیے، نوکروں سے بات ہو رہی ہے۔ ہر شخص کہیں نہ کہیں تو نوکری کرتا ہی ہے، کوئی نہ کوئی تو اس کا مالک ہوتا ہی ہے۔ تو بالخصوص نوکروں کے ساتھ پطرس رسول مخاطب کر کے کہتا ہے، اے نوکرو، دوبارہ پڑھیے سر۔ اے نوکرو بڑے خوف سے اپنے مالکوں کے تابع رہو۔ تابع رہو اپنے مالکوں کے آگے، نہ صرف نیکوں اور حلیموں ہی کے بلکہ بد مزاجوں کے بھی۔ اب یہاں پر وہ کچھ اس کو ایکسپلین مزید ڈیٹیل میں جا رہا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی بڑا حلیم مل جائے، بڑا نیک مل جائے، حاکم یا مالک، تو اس کے تو تابع رہو، اور اگر بد مزاج مل جائے تو بولو نہیں جی میں تو اس کے ساتھ نہیں نوکری کر سکتا۔ نہیں بھائی، اگر وہ بد مزاج ہے تو بھی اس کے تابع رہو۔ آگے، کیونکہ اگر کوئی خدا کے خیال سے بے انصافی کے باعث دکھ اٹھا کر تکلیفوں کی برداشت کرے تو یہ پسندیدہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں بد مزاجوں کے بھی، جن کا مزاج ٹھیک نہیں، جن مالکوں کا، کیوں ان کے بھی تابع رہو؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر خدا کے خیال سے، اب یہ ذہن میں رکھنا، خدا کے خیال سے، یسایہ کی کتاب میں یسایہ نبی سے خدا نے لکھوایا، ان کو بتا دے اسرائیلیوں کو، تمہارے خیال میرے خیال نہیں، اور نہ تمہاری راہیں میری راہیں ہیں، کیونکہ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے اسی قدر میرے خیال تمہارے خیالوں سے بلند ہے۔ اب خدا کا خیال سنیے، ہمارا خیال تو یہ ہے کہ اگر بد مزاج مالک مل گیا ہے، چھوڑو یہاں سے نوکری، کوئی اچھا مالک مل جائے گا، اور ہم کوئی اور ادارہ لے لیتے ہیں، کوئی ضروری تھوڑی ہے ادھر ہی ہم نے کام کرنا ہے۔ یہ تو آپ کا خیال ہے نا، میرے خدا کا یہ خیال نہیں، میرے خدا کا یہ خیال ہے۔ آگے پڑھیے ذرا۔ اس لیے کہ اگر تم نے گناہ کر کے مکے نہیں، 19 کو دوبارہ پڑھے، کیونکہ اگر کوئی خدا کے خیال سے بے انصافی کے باعث دکھ اٹھا کر تکلیفوں کی برداشت کرے، اگر کوئی نوکر اپنے ادارے میں اس کے ساتھ انصاف نہ ہو رہا ہو اور وہ دکھ پا رہا ہو اور وہ برداشت کر رہا ہو، تو یہ خدا کو تو بڑا پسندیدہ ہے، خدا تو اوپر سے بڑا اچھا سمجھ رہا ہے۔ اچھا آگے، اس لیے کہ اگر تم نے گناہ کر کے مکے کھائے اور صبر کیا تو کون سا فخر ہے؟ یہ کون سا صبر ہے؟ سب مکے برا کام کر کے مکے کھاتے، تو یہ کوئی صبر کر کے بولے میں نے بڑا صبر کیا، کوٹتے میں نے بڑی پینٹ تھی پر میں کھائی گیا ہوں۔ او بھائی، یہ کون سا صبر ہے؟ ہاں جی، ہاں، اگر نیکی کر کے دکھ پاتے اور صبر کرتے ہو، اگر نیکی کر کے دکھ پاتے اور صبر کرتے ہو تو یہ خدا کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ اور مزیداری کی بات، پطرس کہہ رہا تھا اور تم اسی کے لیے بلائے گئے ہو۔ اس کا مطلب ہے جن کو خدا نے بلایا ہے، جو بلائے گئے ہیں، جو کہتے ہیں مجھے خدا نے فلاں سال میں بلایا، وہ آج غور سے سنیں، میں ان نوکروں کی بات کر رہا ہوں جو بلائے گئے نوکر ہیں، میں خادموں کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ کلام کے مطابق یہ خدا کو بڑا پسند ہے کہ جن کو میں نے بلایا ہے وہ کیا کریں؟ دکھ پائیں، نیکی کریں، دکھ پائیں اور صبر کریں۔ اور تم اسی کے لیے بلائے گئے ہو،
اور آگے پھر ریفرنس سنیے، آپ کے سامنے سلائیڈ چل رہی ہے۔ پترس رسول کہتا ہے کیونکہ مسیح خدا کے بیٹے کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ مسیح بھی تمہارے لیے، تم جو بلائے گئے ہو، دکھ اٹھا کر تمہیں ایک نمونہ دے گیا ہے۔ بالخصوص نوکر، میں ان نوکروں کی بات کر رہا ہوں جو خدا کے کھیت میں کام کر رہے ہیں، جو مزدور ہیں، ان کی میں زیادہ بات کر رہا ہوں۔ یسوع مسیح آپ کو ایک نمونہ دے گیا ہے۔ ویسے تو میرا یسوع پوری دنیا کو نمونہ دے گیا ہے تاکہ اس کے نقش قدم پر چلے۔ تو پہلی بات، یہ جو 2021 سال پہلے میرا خداوند مار کھاتا ہوا جا رہا تھا مصلوب ہونے کے لیے، تو یہ ایک نمونہ دے کر گیا ہے۔ دکھ پا کر، نیکی کر کے، دکھ پا کر، صبر کر کے ہمیں کیا دے گیا ہے؟ نمونہ دے گیا ہے۔ اور یہ نمونہ اس لیے دے گیا تاکہ ہم اس کے نقش قدم پر چلیں۔ اور نمونہ کیا ہے؟ نہ اس نے گناہ کیا، نہ اس کے منہ سے کوئی مکر کی بات نکلی، نہ وہ گالیاں کھا کر گالی دیتا تھا، نہ وہ دکھ پا کر کسی کو دھمکاتا تھا، بلکہ اپنے آپ کو سچے انصاف کرنے والے کے سپرد کرتا تھا۔ یہ اس کا بہترین نمونہ تھا۔ یہ ہے یسوع مسیح نمونہ دے کر گیا۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے، یسوع مسیح نے یہ جو کلوری کے پہاڑ کے اوپر نہیں، اس سے پیچھے سے نمونہ دینا شروع کیا ہے۔ ابھی کل ہی، آج تو ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں، پالم سنڈے والے دن پوری دنیا میں پالم سنڈے منایا گیا ہے۔ آپ کو پتا ہے میرے خداوند یسوع مسیح نے پالم سنڈے میں بھی ایک نمونہ دیا ہے۔ یسوع حلیم ہے، اس نے خود کہا میں دل کا حلیم ہوں، میرا چھوا اپنے اوپر اٹھا لو۔ اور اس نے پہچان کیا بتائی ہے؟ وہ ذکریہ 9:9 میں کبھی پیش گوئی ہوئی تھی۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ یسوع مسیح نے گدھے کے بچے پر بیٹھ کر اپنی حلیمی کا ایک نمونہ دیا ہے۔ اتنا عظیم، اتنی عظیم ذات، اتنا عظیم شخص جو بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند ہے، وہ گدھے کے بچے پر بیٹھا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ حلیم ہے۔ تو میرے یسوع نے سکھایا ہے کہ آپ کا مرتبہ کتنا بھی اونچا کیوں نہ ہو جائے، اپنی حلیمی کبھی ختم نہ ہونے دو۔ حلیمی نظر آنی چاہیے۔ اور اس کے بعد پاکستان میں جب آتے ہیں، جمعرات والے فنکشن کی میں بات کر رہا ہوں، وہاں پر میرے یسوع نے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھو کر ایک نمونہ دیا ہے۔ جب اس نے پاؤں، اس نے کہا میں نے تمہیں ایک نمونہ دیا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کرو۔ اس کے بعد میرا خداوند گتسمنی باغ میں گیا ہے۔ پاکشاہ کے بعد گتسمنی باغ میں میرے خداوند نے پھر بڑا عجیب نمونہ دیا ہے۔ دعا کرنے کا نمونہ تو تھا ہی تھا۔ آپ کو پتا جب میرے خداوند یسوع مسیح کو پکڑنے کے لیے رومی سپاہیوں کی پلٹن آ گئی، سردار کاہن اور دوسرے لوگ بھی آ گئے، مذہبی بھی اور دوسرے فوجی لوگ بھی آ گئے میرے خداوند کو پکڑنے کے لیے، تو یہ وہ وقت تھا جب پترس نے تلوار نکالی اور اندھیرا تھا، اور اس نے بڑے زور اور غصے کے ساتھ چلائی اور سردار کاہن کے نوکر کا کان اڑا دیا۔ اور میرے یسوع نے اس وقت کیا نمونہ دیا؟ میرے یسوع نے پترس کو ڈانٹا، اپنی تلوار کو میان میں رکھ، کیونکہ جو تلوار سے قتل کرتے ہیں تلوار سے قتل کیے جائیں گے۔ یہ تلوار ہمارے مسیحیوں کے لیے نہیں ہے۔ اور پھر اس کو بولا کہ وہ کان لے کر آ۔ وہ کان لے کر آیا اور یسوع نے واپس اس کے لگا دیا۔ وہ سردار کاہن کا نوکر کس لیے آیا ہوا تھا؟ وہ تو یسوع کو پکڑنے آیا تھا، وہ یسوع کی فیور میں تو نہیں تھا، وہ تو مخالف پارٹی کا بندہ تھا۔ لیکن میرے یسوع نے بتایا ہے، پریکٹیکل بتایا ہے، دشمنوں کے ساتھ محبت رکھو۔ یہ ہے، بھلے وہ کچھ بھی ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یسوع نے گتسمنی باغ میں نمونہ دیا ہے۔ کلام کہتا ہے وہ ستایا گیا۔ اب بس سمجھے کہ پاک شاہ سے لے کر یہ پورا ہفتہ آگے نمونہ ہی نمونہ ہے، نمونہ ہی نمونہ ہے۔ جگہ جگہ میرا خداوند نمونہ دے رہا ہے۔ پکڑا گیا گتسمنی باغ میں، اس کے بعد سردار کاہن کے گھر عدالت میں گیا، اس کے بعد صدر عدالت میں اس کو لے جایا گیا، پھر اس کے بعد پلاطوس کی عدالت میں گیا، اس کو پھر ہیرودیس کی عدالت میں پلاطوس نے بھجوایا، ہیرودیس نے ذلیل کر کے پھر واپس اسے پلاطوس کے پاس بھجوا دیا۔ پلاطوس نے پھر فائنل کوڑے کھانے کا بھی سائن کر دی کہ کوڑے مارو اس کو۔
اور اس کے بعد میرا خداوند مصلوب ہوا ہے. یہ ساری جگہوں کے اوپر اس پیش گوئی کے مطابق کبھی شسایا نبی نے کی تھی، وہ ستایا گیا، تاؤ بھی اس نے برداشت کی. یہ وہ شخص ہے جو 3 سال نیکی کرتا رہا اس علاقے کے لوگوں کے ساتھ، اور اب دکھ پا رہا ہے اور برداشت کر رہا ہے. تو بھی اس نے برداشت کی اور منہ نہ کھولا. جس طرح برا جسے ذبح کرنے کو لے جاتے ہیں، اور جس طرح بھیڑ اپنے بال کترنے والوں کے سامنے بے زبان ہوتی ہے، اسی طرح وہ خاموش رہا. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ میرا خداوند یسوع مسیح ایک بہترین نمونہ دے کر گیا ہے. کلوری کے پہاڑ کے اوپر مسیح ہو، جب کلوری کے پہاڑ کے اوپر ان دنوں میں یا جب بھی کبھی دیکھو، کیونکہ کلام کہتا ہے یسوع مسیح کامل کرنے والے کو، ایمان کے بانی کو تکتے ہی رہو. وہ ایک نمونہ ہے، ہر چیز اس کے اندر ملے گی. تو یہ نمونہ ہے جو میرے خداوند نے دیا ہے. اس کے بعد آگے پترس رسول کیا کہتا ہے؟ وہ آپ جو نمونہ دے رہا تھا، وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا ہے. خداوند یسوع مسیح کو جب صلیب چڑھا دیا گیا ہے، اس کے بدن کو دیکھے تو آپ کو اپنے گناہ وہاں نظر آنے چاہیے. مصلوب مسیح کے بدن پر آپ کے گناہ ہیں، وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پہ لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا ہے. کیا کریں؟ تاکہ ہم جن کے گناہ صلیب پر جا چکے ہیں، جن کے گناہ مسیح کے بدن پر جا چکے ہیں، تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جئیں. اعتبار کا مطلب ہوتا ہے ہم اب اس اینگل میں جئیں کہ ہم راست باز ہیں، اور راست بازوں کی طرح ہمارا نمونہ ہو، راست بازوں کی طرح ہماری زبان ہو، راست بازوں کی طرح ہماری باتیں ہوں، راست بازوں کی طرح ہمارا لباس ہو، راست بازوں جیسا ہمارا مزاج ہو. ہم دور سے راست باز نظر آئیں، گناہ کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جئیں. تو یہ ہے 2021 سال پہلے وہ جو زمین، جو آپ جب دیکھتے ہیں اس منظر کو تو اپنے گناہوں کو اوپر دیکھیے کہ آپ کے گناہ یسوع مسیح کے بدن پر چلے گئے ہیں. یہ کیا معاملہ ہے کہ گناہ یسوع کے بدن پر چلے گئے؟ اس کو میں چاہتا ہوں سیکھنے کے لیے تھوڑے سے آگے چلتے ہیں. شریعت، پتہ مسیح تو بعد میں آیا ہے، پہلے شریعت آئی ہے. یہ اتفاقیہ حادثہ نہیں ہوا. خدا نے بڑی ترتیب کے ساتھ انبیاء کو بھیجا، اور انبیاء کے وسیلہ سے، نبیوں کے وسیلہ سے اپنے پلان کو خداوند نے دنیا پر ظاہر کیا. اور یہ پہلے پلان نبیوں کے وسیلے ظاہر کیا گیا، اور نبیوں ہی سے خداوند نے لکھوایا، اور نبیوں ہی کے وسیلہ سے خداوند نے سارے سسٹم کو پایا تکمیل تک پہنچایا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، موسیٰ جو خداوند کا بڑا عظیم نبی ہوا ہے، جو پہلے عہد کا سب سے بڑا نبی کہلاتا ہے، موسیٰ، اس کو خدا نے کہا تھا کہ یہ بنی اسرائیل کو جب شریعت دی تو اس میں بڑی ترتیب یہ بھی بتائی کہ اسرائیل کے سال کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں. جس طرح آپ کے سامنے سلائیڈ چل رہی ہے، سردار کا ہے ہر سال 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو، اس تاریخ کو یوم کفارہ بھی بولتے تھے، اس تاریخ کو عید کفارہ بھی بولتے تھے. اور یہ وہ دن تھا جب، کافی لمبی چوڑی باتیں نہیں میں بتاؤں گا، صرف شارٹ باتیں کروں گا، کہ بنی اسرائیل کے سارے گناہوں کو سردار کاہن ایک بکری کے بچڑے پر لاتا، اور یوں اس کے بعد اس کو ذبح کرتا اور اس کے خون کو لیتا، اور وہ پاک ترین مقام میں جاتا اور کفارہ گاہ یعنی وہ عہد کا صندوق اس کے اوپر جا کر اس خون کو چھڑکتا، اور جب واپس آتا تو پھر پتہ چل جاتا کہ جی بنی اسرائیل کے سارے سال کے گناہ معاف ہو گئے ہیں. وہ گناہ کس پر آ جاتے؟ بکرے کے اوپر، بکرے پر گناہ آ جاتے، بکرا ذبح ہو جاتا، بکرا ختم، گناہ بھی ختم. لیکن اب وہ جو خون ہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ گناہوں کا کفارہ اس بکرے نے دیا ہے، اس کا خون پاک ترین مکان تک جاتا. تو یوں کفارہ کا ایک سسٹم تھا
یہ شریعت تھی، یہ خدا نے شرع مقرر کی تھی کہ یہ ہے طریقہ بنی اسرائیل کے سارے سال کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ اب کلام کہتا ہے کہ ایمان کے آنے سے پیشتر، یعنی یسوع مسیح کے آنے سے پیشتر شریعت کی متحدی میں جو موسیٰ کی معرفت شریعت دی گئی تھی ہماری نگہبانی ہوتی تھی، لیکن بعد میں کیا ہوا؟ اور اس ایمان کے آنے تک جب تک میرا خداوند یسوع نہیں آ گیا جو ظاہر ہونے والا تھا، ہم اسی شریعت کے پابند رہے۔ پس شریعت جس نے یہ سکھایا ہے کہ ایک بکرے کے اوپر گناہ لادے جا سکتے ہیں اور کفارہ دیا جا سکتا ہے پوری قوم کے سال کے گناہوں کا، یہ شریعت، کہ یہ جو شریعت ہے یہ مسیح تک پہنچانے کو ہمارا استاد بنی ہے۔ اور جب استاد آ گیا ہے، جب ایمان آ گیا ہے، تو جب مسیح تک پہنچانے کو ہمارا استاد بنی ہے شریعت، اور شریعت کے بعد جب ایمان آ گیا ہے، یعنی استاد آ گیا، استاد کے بعد جب ایمان آ گیا ہے، یسوع مسیح آ گیا ہے، تو پھر شریعت کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ شریعت مسیح تک پہنچانے کو ہمارا استاد بنی ہے، تاکہ ہم شریعت کے اعتبار سے نہیں، شریعت کے وسیلہ سے نہیں، ایمان کے سبب سے راست باز ٹھہرے، یسوع مسیح کے خون کے سبب سے راست باز ٹھہرے۔ تو یہ وہ جو پلان تھا، کبھی یہ بکرا اسرائیل کے گناہ کا کفارہ بنتا، اور اس کے بعد یہونا نے پہلے ہی اعلان کر دیا تھا، دیکھو یہ خدا کا برا ہے، یہ کسی بھیڑ بکری کا بچڑا بکرا نہیں ہے، یہ بھیڑ کا برا نہیں، یہ خدا کا برا ہے، خدا کا برا، یعنی یہ وہ بدن ہے جو خدا نے اسپیشل تیار کیا ہے، اور اس کو برے کی طرح اس نے قربان ہونے کے لیے بنایا ہے۔ دیکھو خدا کا برا، یہ اسرائیل کے نہیں سارے جہان کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ یہ ترتیب، یہ شرع خدا نے پہلے موسیٰ کی معرفت دی، اور مسیح کے وسیلہ سے اسی شرع کو سامنے رکھتے ہوئے پوری دنیا کے گناہ یسوع مسیح کے بدن پر چلے گئے۔ آپ جب کلوری کے پہاڑ پر خداوند یسوع مسیح کو دیکھیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنے گناہوں کو یسوع مسیح کے بدن پر دیکھیں۔ ہم سیکھ یہ رہے ہیں کہ 2021 سال پہلے کلوری کے پہاڑ پر ہوا کیا ہے۔ پہلے نمبر پر تو وہاں پر یسوع نام کے شخص نے نمونہ دیا ہے، نمبر 2 اس یسوع نام کے شخص نے پوری دنیا کے گناہوں کو اپنے بدن پر اٹھا لیا ہے، تاکہ یہ دنیا والے جو ہے یہ راست بازی کے اعتبار سے جئیں۔ لیکن ایک بات ذرا مجھے بتائیں کہ اگر صرف مقصد کفارہ ہی دینا تھا، اگر صرف کفارے کا ہی معاملہ تھا، تو میرے یسوع مسیح کو مارا کیوں گیا؟ کیا شریعت نے یہ سکھایا ہے کہ پہلے اس بکرے کو مارا جائے، اس کو کوٹا جائے بیچارے کو، پھر اس پر گناہ لا دے جائے اور پھر جناب اس کو ذبح کیا جائے؟ یہ تو شریعت نے نہیں سکھایا۔ لیکن یہ بات ایک ایڈیشنل نظر آتی ہے، بکرے کو مارا نہیں جاتا تھا جس کو سردار کاہن ذبح کرتا تھا، نہیں، جس پر گناہ لاتے اس کو مارنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن میرے یسوع کو مارا گیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں چاہتا ہوں ہم وہی آیت پڑھیں، وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا تاکہ ہم گناہ کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جئیں۔ اور ایڈیشنل اضافی بات کیا ہے؟ اضافی بات یہ ہے، اور اسی کے مار کھانے سے تم نے شفا پائی۔ صرف گناہوں کا کفارہ ہی نہیں ہوا، جب وہ مار کھا رہا تھا تو اس کے مار کھانے سے تم نے شفا پائی۔ آپ کو پتا ہے میرے یسوع کو کہاں کہاں مارا گیا؟ گتسمنی باغ سے مار پڑنا شروع ہوئی ہے میرے خداوند کو، گتسمنی باغ سے مار پڑنا شروع ہوئی، سردار کاہن کے گھر پھر مار پڑی، صدر عدالت میں مار پڑی، پیلاطس کے پاس ہے پھر مار پڑی، ہیرودیس کے پاس اس نے بھیجا وہاں بھی ذلیل کیا گیا، پھر یعنی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ میرے یسوع کو بے دردی کے ساتھ مارا گیا ہے۔ کوئی اس کو مکے مار رہا ہے، کوئی اس کے داڑھی نوچ رہا ہے، کوئی اس کے سر پر کانٹے چبو رہا ہے اور کہتا ہے یہ تاج ہے تیرا،
کوئی اس کے تمانچے مار رہا ہے اور کہہ رہا ہے نبی تو بتا تجھے کس نے مارا ہے. اور ایک وقت آیا پلاطس کی عدالت میں، انہوں نے اتنا شور کیا کہ پلاطس کو لکھنا پڑ گیا. بے شک اس نے ہاتھ پانی منگوائے، ہاتھ دھوئے اور کہا بھائی میں تو اس میں کوئی جرم نہیں پاتا، میں اس راست باز کے خون سے بری ہوں. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کو مصلوب کرنا ہے، اس کو مصلوب ہونا ہی ہونا ہے، تو لکھ کے یہ مصلوب ہو. اس نے لکھ دیا، اور جب اس نے لکھ دیا اس کے بعد ان کو فری ہینڈ مل گیا. پھر تو آزادانہ کوڑے مارے گئے میرے خداوند کو، اور پتہ ہے بغیر گنے ہوئے کوڑے مارے گئے، گن کے نہیں مارے. کلام کہتا ہے اس کی تحقیر کی گئی، اور جس کی تحقیر کرنی ہوتی ہے اس کو گن کے نہیں کوڑے مارے جاتے تھے. ماری مار ماری مار، یہ ساری مار اس لیے کھائی کہ کفارہ ہو جائے، یہ ساری مار اس لیے کھائی کہ میری اور آپ کی شفا ہو جائے. پھر اس کو مصلوب کیا گیا ہے، پھر اس کو مصلوب کیا گیا ہے. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے 3 کام آپ کو نظر آ رہے ہیں. پہلے نمبر پر تو میرا خداوند کلوری کے پہاڑ پر ایک نمونہ دے کر گیا ہے. مسیحیوں سن لو، یہ اس لیے نہیں ہے سب کچھ کہ آپ عید قیامت المسیح منائیں اور گڈ فرائیڈے منائیں اور پام سنڈے منائیں. نہیں بھائی، سنو، وہ تو اچھی بات ہے کہ ہم یاد کر رہے ہیں تاکہ ہم ان باتوں کو سیکھ سکیں. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے، جب آپ کلوری کے پہاڑ پر اپنی نظریں لے کر جاتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی نظریں کلوری کے پہاڑ پر جائیں تو آپ کو 3 چیزیں وہاں پر مین نظر آئے گی. اور 3 چیزوں میں کون سی بات ہے؟ وہ دکھ اٹھا کر ہمیں ایک نمونہ دے گیا ہے. یسوع کی زندگی کو، یسوع کے مزاج کو، اور یسوع مسیح کے اس سارے واقعے کو جس سسٹم میں سے وہ گزرا ایک نمونہ سمجھے اور اس کے نقشے قدم پر چلے. پھر نمبر 2، وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا تاکہ ہم مسیحی لوگ جو ہیں راست بازی کے اعتبار سے دیے. اور تیسری بات، اس نے گتسمنی باغ سے لے کر مصلوب ہونے تک خوب مار کھائی، چپ کر کے مار کھائی، چپ رہا، منہ نہ کھولا، مارتے جاؤ. جتنے ہی مارو گے اتنے ہی شفا کا کام ہو جائے گا، اتنی بہترین میڈیسن بن جائے گی شفا کی. تو میں درخواست کرتا ہوں مسیحوں سے، جب کلوری کی بات ہو، جب کلوری کے پہاڑ کا واقعہ ہو، اور ان دنوں میں اور آنے والے دنوں میں بھی پورا سال، کیونکہ ہم مسیح کی منادی نہیں کرتے، مسیح مصلوب کی منادی کرتے ہیں. ہم صرف مسیح کو نہیں مانتے، مسیح مصلوب کو مانتے ہیں، جو ہمیں نمونہ دے گیا، جو ہمارے گناہ کا کفارہ دے کر گیا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ ہماری شفا کی میڈیسن تیار کر کے گیا ہے. یہ ہے 2021 سال پہلے کلوری کے پہاڑ پر اسرائیل کے ملک میں، یہودیہ کے صوبہ میں، یروشلم کے شہر میں کیا ہوا تھا. میں چاہتا ہوں کہ یہ بات یسوع کے بارے میں جب ہم سنیں، پڑھیں، سیکھیں، یا یہ سلائیڈز جب دیکھیں تو ہمیں کئی چیزیں یسوع دے کے گیا ہے. گناہوں کا کفارہ، بہترین نمونہ، اور اس کے بعد اگر میں بیمار ہو جاؤں تو میری شفا. اب یہ بیماری کی شفا کس طرح ہمارے اوپر آئے گی اور یہ کس طرح کفارہ ہمارے اوپر افیکٹ ہوگا، یہ اگلی بات ہے. یہ تو سمجھ آ گئی، گناہ کی میڈیسن اور بیماری کی میڈیسن دونوں یسوع نے تیار کر دی ہیں پوری دنیا کے لیے، یہ مسیحیوں کے لیے نہیں. سب نے گناہ کیا ہے، سارے ہی سن لیں، سب لوگ گناہ کے ہاتھوں بکے ہوئے ہیں، ساری دنیا سن لیں. گناہ سے خوف نہ کریں، گناہ سے ڈرے نہیں، گناہوں کی میڈیسن تیار ہو گئی ہے. پتہ آج کل جب سے کرونا آیا ہے اب بڑا سکون سا ہو گیا ہے، کیونکہ جی کرونا کی کیا جی میڈیسن آ گئی ہے، اب کافی سکون ہو گیا ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، گناہ کے مارے ہوئے گناہ سے بھی نہیں ڈرو، کیونکہ گناہ کی میڈیسن 2021 سال پہلے تیار ہو چکی ہے. اور بیمار بھی سن لیں، بڑے آپ کی بیماری کیسی کیوں نہ ہو، آپ کی میڈیسن بھی تیار ہو چکی ہے. یہ خوشخبری ہے.
یہ ہے خوشخبری. اب یہ افیکٹو کیسے ہوگی؟ میں چھوٹی سی بات کرنے لگا، مجھے اچانک یاد آ گئی ہے. کسی غیر مسیحی نے مجھ سے ایک سوال کیا، کہتا بھائی یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ 2021 سال پہلے وہ کفارہ ہوا تھا، تو وہ تو ان کے لیے تھا جو 2021 سال پہلے وہ پیدا ہوئے اور مر گئے اور ان کے گناہوں کا ہو گیا. چلو وہ تو مجھے سمجھ، آپ ابھی پیدا ہوئے ہیں، آپ ابھی بڑے ہوئے ہیں، اور آپ کے اوپر یہ کیسے افیکٹو ہو گیا؟ تو میں نے اس کو ایک مثال دی، چونکہ میں نے بتایا ہے کہ یہ ایک میڈیسن ہے جو گناہ کی میڈیسن تیار ہو چکی ہے، اور یہ شفا کی میڈیسن جو یہ بھی تیار ہو چکی ہے. تو میں نے اس کو اپنے گھر کی بات بتائی. میں نے کہا کہ میرا ساتھی، میری بیگم، مائی وائف از ورکنگ ان نرسنگ فیلڈ، وہ نرسنگ میں ہے، اور اس نے ایک بڑی خاص بات کہی ہوئی ہے کہ جب بھی کبھی کوئی میڈیسن خریدیں تو اس کی ایکسپائری ڈیٹ ضرور دیکھ لیا کریں. تو اچھی بات ہے، میں اب بھی سننے والوں دیکھنے والوں کو یہی کہوں گا کہ جب بھی میڈیسن، whenever you buy any medicine، ہمیشہ اس کی ڈیٹ آف ایکسپائری دیکھا کریں، کیونکہ اچھی بات ہے، کیونکہ ڈیٹ آف ایکسپائری کے بعد وہ میڈیسن ڈینجرس ہو جاتی ہے، وہ الٹا افیکٹ کر دیتی ہے، فائدہ دینے کی بجائے نقصان پہنچا سکتی ہے. اب مجھے کھانسی لگ گئی، پاکستان میں رہتا ہوں، پنجابی آدمی ہوں، جنہوں کالی کانگ آندے نے، اور پتہ نہیں کالی ہے بھی سی، پر میں کالی سمجھنا شروع کر دو، ہٹے ہی نہ، ختم ہی نہ ہو. میں نے کافی کف سیرپ وغیرہ پیے لیکن کوئی افیکٹ ہی نہیں ہو رہا. بہت پریشان میں. کسی بندے نے مجھے کہا سر وہ ایک شربت شطوط نکلا ہے وہ پیئیں. اچھا، میں نے کہا ٹھیک ہے. وہ میں دکان پہ گیا تو میں نے کہا شربت شطوط دے دے. وہ اس وقت پنساری کی دکان پہ ملتا تھا، آج کل تو میڈیکل سٹور پہ ملتا ہے. تو اس نے مجھے شربت شطوط دیا، اور میں نے اس کو دیکھا، اور میں اس میں دیکھ رہا تھا کہ ڈیٹ آف ایکسپائری کیا ہے. اس کے اوپر نہ تو ڈیٹ آف مینوفیکچرنگ کی لکھی ہوئی ہے اور نہ ڈیٹ آف ایکسپائری لکھی ہوئی ہے. نہ یہ لکھا ہے یہ بنا کا بتا، نہ یہ لکھا ہے اس کی ڈیٹ آف ایکسپائری کیا ہے. وہ میں نے کہا بھائی اس کی تو ڈیٹ ڈیوٹی کوئی نہیں ہے. وہ کہتا یار یہ دیسی دوائی ہے، بس تسی ایک گل کرو، ایک کام کرو، تسی یقین نال نہ ایمان نہ پی لو، تسی میری گل دا یقین کر لو، تسی پیو تو صحیح. چلو جی، میں کہا چلو بھی یقین کر لینے ہیں، ایمان لے آنے ہیں. لو جی، میں نے یقین کر کے اس کو پیا. اس نے پینے کا طریقہ بھی مجھے بتایا، دن میں 4 دفعہ پینی ہے. تو جب میں نے واقعی پی تو رات کو کافی بہتر ہوا. اگلے دن پھر پی اور بہتر ہو گیا. وہ بغیر 3 دن کے بعد میرے خیال ویسے ہی کھانسی ختم ہو گئی. تو میں بڑا خوش ہوا. میں نے کہا یار یہ تو زبردست میڈیسن ہے، اور حیرانگی والی بات ہے اس کا ڈیٹ آف مینوفیکچرنگ بھی نہیں ہے اور ایکسپائری ڈیٹ بھی نہیں ہے. تو وہ بندہ جس نے مجھے کویسچن کیا اس کو میں نے یہ جواب دیا. تو میں نے کہا بھائی وہ بڑی میڈیسن تھی، وہ بڑے کف سیرپ تھے جن کی ڈیٹ آف ایکسپائری تھی، وہ تو مجھ پہ کوئی افیکٹ نہ ہوئے، لیکن وہ شربت شطوط جس پر کوئی ڈیٹ آف ایکسپائری نہیں تھی، میں کہ اس پر میں نے بلیو کی اور میں پیا اور میری کھانسی ختم ہو گئی. اس کو میں نے کہا یہ جو یسوع مسیح کی جو گناہ کی میڈیسن ہے نا، یہ شربت شطوط جیسی ہے، اس کی کوئی ڈیٹ آف ایکسپائری نہیں ہے. ڈیٹ آف مینوفیکچرنگ تو ہے کہ 2021 پرانی بات ہے، مینوفیکچرنگ ڈیٹ ہے، ایکسپائری ڈیٹ اس کی نہیں. جو ایمان لائے، کوئی بھی شخص بلیو کرے اور بپتسمہ لے، وہ گناہوں سے نجات پائے گا. اور کتنی دنیا گناہوں سے نجات پا گئی ہے، اور یہ وہ تب تک ہے جب تک میرا خداوند آ کر ہمیں آسمان پر نہیں لے جاتا. میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں جو سن رہے ہو، یہ خوبصورت میڈیسن جو آپ کے گناہ کی تیار ہو گئی ہے، 2021 سال پہلے گناہگاروں کے لیے میڈیسن تیار ہوئی ہے. اور شفا والے بھی سن لیں، بیمار ڈاکٹر جواب دے دے نا، پریشان ہوا کرے. ڈاکٹروں نے جواب دیا نا، میرے خداوند نے بھی ایک میڈیسن تیار کی ہوئی ہے، میرے یسوع نے بھی ایک میڈیسن تیار کی ہے. وہ مار کھا رہا تھا تاکہ ہم شفا پائیں، اور اس کا بھی اس نے طریقہ بتایا ہوا ہے. آپ کو پتا میڈیسن لینے کا کوئی نہ کوئی طریقہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ میں نے کئی دفعہ ڈاکٹروں سے سنا ہے وہ خالی پیٹ میڈیسن نہیں کھانی، جو صبح گولیاں کھانی ہے پہلے ہلکا پھلکا ناشتہ کرنا ہے پھر کھانی ہے. پاویں تھوڑا جی ایک بریڈ ہی کھاؤ، پاویں تھوڑا کچھ کھا کے پھر گولی کھانی ہے. اچھا ٹھیک ہے جی. اور آپ کو پتا یہ جو کفارے والی میڈیسن ہے نا، یہ بھی ایسے نہیں استعمال ہوتی. کلام کیا کہتا ہے؟ توبہ کرو. پہلے کیا کرو؟
توبہ کرو. اب توبہ کا یہ مطلب نہیں ہوتا یہ سمجھو توبہ ایک ہلکا پھلکا ناشتہ ہے. ہم کو پتا توبہ کرنے کے بعد بھی کئی دفعہ گناہ ہو جاتے ہیں, لیکن شروع تو کرو, اور ہلکا پھلکا کھانا تو شروع کرو, توبہ کرو, اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تاکہ تمہارے گناہ مٹ جائیں. اور یہ ہے طریقہ خداوند کی طرف سے تمہارے تازگی کے دن آ جائیں. بھائی بہن بیٹا, اب دیکھا نہیں آپ نے کتنی کوشش کرتے ہو گناہ سے بچنے کی, پھر بھی ہو جاتا ہے. میڈیسن کھاؤ, توبہ کرو. پھر کہوں گا اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ سے دوبارہ ہوگا کچھ نہیں, نہیں, یہ ہلکا پھلکا ٹیک سٹارٹ, توبہ کرو, بپتسمہ لو. خداوند روح القدس کے وسیلے آپ کی مدد کرے گا تاکہ آپ گناہ کے خلاف لڑ سکیں, گناہ پر غالب آ سکے. اور یہ ہے طریقہ, یہ ہے خوشخبری گناہ گار انسان کے لیے. سب نے گناہ کیا, سب ہی خدا کے جلال سے محروم ہے. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سب کے لیے خوشخبری ہے. گناہ کی میڈیسن بن چکی ہے. رہی شفا کی بات, ساتھ ہی ساتھ شفا کا کام بھی ہے, کیونکہ یہ وہ میڈیسن ہے جو دو کام کرتی ہے. ایک کام نہیں کرتی, دو کام. ہم کو پتا کئی میڈیسن ایک سے دو سے بلکہ 3 امراض کے لیے بھی وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. ارے بابا یہ میڈیسن 2 امراض کے لیے تو 100% کام کر رہی ہے. کلام کہتا ہے ساری خلق کے سامنے جا کر انجیل کی منادی کرو, جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ کیا پائے گا؟ نجات پائے گا. اور پھر نجات پانے والوں کے درمیان کیا ہوں گے؟ ایمان لانے والوں کے درمیان کیا ہوں گے؟ معجزے ہوں گے. وہ کیا کریں گے؟ بیماروں پہ ہاتھ رکھیں گے, بیمار شفا پائیں گے. میں یہی تو بتا رہا ہوں, 2021 سال پہلے شفا کا کام بھی ہوا ہے. بلیو کریں شفا ملے گی, بلیو کریں آپ کی زندگی نئی ہو جائے گی. بھائی اس جگہ پر آنا چاہتا ہوں جہاں پہ ہم بات کر رہے تھے. اس میڈیسن کے افیکٹو ہونے کا بڑا پیارا طریقہ میں نے بتایا ہے. توبہ, خداوند یسوع مسیح کے نام میں بپتسمہ. یہ کیوں ضروری ہے؟ اس کی وجہ یوحنا رسول نے بھی اسی کی بابت کچھ کہا ہے جو آپ کے سامنے ہے. کیونکہ یسوع مسیح کا خون کب افیکٹو ہوتا ہے؟ یوحنا رسول اپنے خط میں کہتا ہے, پہلا یوحنا اس کا پہلا ہی باب ہے اور اس کی 7ویں میں صرف پڑھنے لگا, سامنے اپنے لکھا ہوا ہے. اگر ہم نور میں چلیں, اگر ہم نور میں چلیں جس طرح کہ وہ نور میں ہے, وہ تو ہے نور نا, تو ہماری آپس میں کیا ہو جائے گی؟ شراکت ہو جائے گی. اور جب ہماری شراکت ہو جائے گی, اس کا مطلب ہے شراکت ہونا ضروری ہے, نور میں چلنا ضروری ہے, شراکت ہونا ضروری ہے. جب شراکت ہو جائے گی اور اس کے بیٹے یسوع کا خون جو 2021 سال پہلے کلوری کے پہاڑ کے اوپر بہایا گیا ہے, پیچھے سے بہایا جاتا جا رہا تھا, تو اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہ سے پاک کرتا ہے. اور یہ پوری دنیا کے لیے خوشخبری ہے. اب یہ کب افیکٹو ہے؟ ہم یسوع کے ساتھ شریک ہو جائیں. بپتسمہ کے وسیلے ہماری شراکت یسوع مسیح کے ساتھ ہو جاتی ہے. یہ ہے طریقہ. پاکشاہ کے وسیلے بھی ہماری شراکت ہو جاتی ہے. میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ زمین پر رہتے ہوئے گناہ کا خوف نہ کریں. میرے خداوند نے گناہ کے خوف کو دور کر دیا ہے. پتہ گناہ کا خوف ایک ایسا خوف ہے جس سے ہماری دلیری ختم ہو جاتی ہے, اور خاص طور پر ہم خدا کے سامنے تو جاتے ہی نہیں, اور جاتے ہوئے بہت ڈر لگتا ہے. ہم تو پتہ جیسے وہ چھوٹا سا گناہ ہو گیا تھا نا وہ آدم اور حوا سے, تو وہ کیا کر رہے تھے؟ چھپ رہے تھے, کیونکہ گناہ کے سبب سے آدمی کی دلیری ختم ہو جاتی ہے. لیکن آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح کے خون کے سبب سے یہ دلیری بحال ہو جاتی ہے. اگر آپ عبرانیوں کا خط میرے ساتھ نکالیں, میں چاہتا ہوں کہ عبرانیوں کا خط میرے ساتھ نکالیں, اور میں چاہتا ہوں کہ ضرور اس کو پڑھیں. پولس رسول نے بڑی ترتیب کے ساتھ اس کو بتایا ہے. خیمہ اجتماع کا نقشہ سامنے پیش کرتے ہوئے 10ویں باب کی 19ویں سے میں چاہتا ہوں میرے بھائی پڑھیں گے. میرے بھائیو, چونکہ ہمیں یسوع کے خون کے سبب سے, اصل و سبب کیا ہے؟ خداوند یسوع مسیح کا خون سبب ہے.
یسوع مسیح کے خون کے سبب سے. ہاں جی, اس نئی اور زندہ راہ سے پاک مکان میں داخل ہونے کی دلیری ہے. یسوع مسیح کے خون کے سبب سے ہے یہ. ہاں جی, جو اس نے پردہ یعنی اپنے جسم میں سے ہو کر ہمارے واسطے مخصوص کی ہے. اور چونکہ ہمارا ایسا بڑا کاہن ہے جو خدا کے گھر کا مختار ہے. جس کاہن کی ہم بات کر رہے ہیں وہ تو بہت ہی بڑا ہے, وہ تو خدا کے گھر کا یعنی خدا کی کلیسیا کا ویسے ہی مختار ہے. ہاں جی, تو آؤ ہم سچے دل, یہ بڑی بات ہے, دل کو سچائی کے ساتھ. ہاں جی, اور پورے ایمان کے ساتھ, پورے بلیو کے ساتھ, اور دل کے الزام کو دور کرنے کے لیے. دل ہمارا کب الزام دیتا ہے, اوے تو تے کنی دفعہ توبہ کیتی ہے, اوے تو تے کنی دفعہ آکھیا بیان ہے, تو پھر تیرے کو ہو گیا. ارے بابا, آپ کا دل الزام دیتا ہی رہے گا. اس دل کے الزام کو دور کرنے کے لیے کیا کریں؟ پڑھیے جی. دلوں پر چھینٹے لے کر, میرے خداوند یسوع مسیح کے پاک خون کے چھینٹے لے لیں اس دلوں کے اوپر. اگر آپ کا دل کہے کہ مجھ سے یہ ہو گیا ہے, خداوند یسوع مسیح کا خون ہے جو آپ کے دل کے الزام کو دور کرے گا اور آپ دلیر ہو جائیں گے. دوبارہ پڑھیے سر اس آیت کو. تو آؤ ہم سچے دل اور پورے ایمان کے ساتھ اور دل کے الزام کو دور کرنے کے لیے دلوں پر چھینٹے لے کر اور بدن کو صاف پانی سے دھلوا کر خدا کے پاس چلیں. ہاں, پانی سے دلوانے کا مطلب یہ ہے بپتسمہ لے کر نئی پیدائش کی طرح پڑھیں, توبہ کریں دل سے. یسوع مسیح کے خون کے سبب سے اب آپ کے سارے دل کا الزام دور ہو جائے گا اور پھر بپتسمہ کے وسیلے آپ کے گناہ دھل جائیں گے. یہ ہے خوشخبری, یہ ہے خوشخبری. گناہ پر غالب آنے کی خوشخبری یہ ہے, خداوند آپ کو دلیر کر دے گا. یہ گناہ جو ہمیں آسانی سے الجھا لیتا ہے اور ابلیس بڑا خوش ہوتا ہے, دیکھا میں نے تمہیں گناہ میں پھنسا دیا, الجھا دیا ہے. یہ ابلیس آپ سے بھاگے گا, میں آپ کو بتا رہا ہوں, کیونکہ یسوع نے کہا تھا ایمان لانے والوں کے درمیان جو بپتسمہ لیں گے ان کے درمیان موجزے ہوں گے, اور آگے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ بدروحوں کو میرے نام سے نکالیں گے. یہ ابلیس پوری دنیا پر چھایا ہوا ہے اور صرف خداوند یسوع مسیح کے خون کے سبب سے ہم ابلیس پر غالب آتے ہیں, گناہ پر غالب آتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ ہم بیماریوں سے اس خون کے وسیلہ سے, اس مار کھانے کے وسیلہ سے, خداوند یسوع کے خون کے سبب سے شفا پاتے ہیں. اور یہ تو کام میں نے زمین پر کہا ہے, یہی لوگ آسمان پر جائیں گے. سن لیجئے, یہی لوگ ہیں جو آسمان پر جائیں گے, یہی لوگ. یہ بڑی خوشخبری کلوری کے پہاڑ کے اوپر جو کام ہوا ہے یہ صرف زمین پر رہنے تک نہیں, یہی لوگ یسوع مسیح کا بہایا ہوا خون آپ کو آسمان تک بھی لے کر جائے گا. یوحنا یسوع مسیح کا پیارا رسول جب آسمان پر گیا, یسوع نے خود ہی کہا اوپر آ جا, اور جو باتیں ہونے والی ہیں میں ذرا کہتا ہوں کہ وہ بھی دیکھ لے اور لکھ دے. اور اس نے دیکھا بھی اور لکھا بھی. اور میں چاہتا ہوں کہ مکاشفہ کی کتاب کے 7ویں باب میں جائیں, جیسے آپ کے سامنے سلائیڈ بھی بنی ہوئی ہے. بزرگ بھائی پڑھیں گے, ایک بہت بڑی بھیڑ کو اس نے دیکھا, اور یاد رکھیے وہ بھیڑ مسیحیوں کی نہیں تھی, وہ پتہ نہیں کہاں سے جمع ہوئے تھے, اور وہ سارے مسیح کے سبب سے آسمان پر گئے ہیں. سنیے ذرا. ہاں جی. ان باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر ایک قوم اور قبیلہ اور امت اور اہل زبان کی ایک ایسی بڑی بھیڑ جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا. سن لیجئے بڑے غور سے. یہ نہ سوچئے میری زبان کیا ہے, یہ نہ سوچئے میرا مذہب کیا ہے, یہ نہ سوچئے میرا قبیلہ کیا. forget about. مسیح پوری دنیا کے لیے ہے. اوپر تو یوحنا کو نظر آیا, پتہ نہیں کون سے لوگ اس نے دیکھے ہیں. اور آگے پڑھیے. ایک ایسی بڑی بھیڑ جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا, سفید جامے پہنے اور کھجور کی ڈالیاں اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تخت اور برہ کے آگے کھڑی ہے. اسی برہ کی میں بات کر رہا ہوں جو صلیب کے اوپر قربان ہوا تھا. اس برہ, یہ برہ وہاں بھی نظر آ رہا ہے, خدا کے تخت کے پاس یہ بھی نظر آ رہا ہے. بڑی بھیڑ وہاں کھڑی ہے, کھجور کی ڈالیاں ان کے ہاتھ میں, اور جامے انہوں نے سفید پہنے ہوئے ہیں. آگے پڑھیے. اور بڑی آواز سے چلا کر کہتی ہے کہ نجات ہمارے خدا کی طرف سے یہ جو ہم نے گناہوں سے نجات پائی ہے یہ خدا کا ہی پلان تھا. ہاں جی. جو تخت پر بیٹھا ہے اور برہ کی طرف سے. ہاں جی. اور سب فرشتے اس تخت اور بزرگوں اور چاروں جانداروں کے گردا گرد کھڑے ہیں.
پھر وہ تخت کے آگے منہ کے بل گر پڑے اور خدا کو سجدہ کر کے کہا شاباش آمین، حمد اور تمجید اور حکمت اور شکر اور عزت اور قدرت اور طاقت عبدالآباد ہمارے خدا کی ہو، آمین۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ اور بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا کہ یہ سفید جامے پہنے ہوئے کون ہے؟ یہونا کہتا ہے کہ وہاں جو بزرگ تھے نا، ان بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے پوچھا، یہونا یہ جو بہت بڑی بھیڑ جس کا شمار نہیں ہو سکتا، یہ سفید جامے پہنے ہوئے یہ کون ہے اور کہاں سے آئے ہیں؟ یہ دوست کوسچن، یہ ہے کون اور کہاں سے آئے ہیں جنہوں نے سفید جامے پہنے ہوئے ہیں؟ ہاں جی، میں نے اس سے کہا اے میرے خداوند تو ہی جانتا ہے۔ خداوند تو ہی جانتا ہے، میں تے اج ہی اتنے آیا، مینوں کی پتا ہے، تو پہلا دے تھے۔ ہاں جی، اس نے مجھ سے کہا یہ وہی ہے، یہ وہی ہے جو اس بڑی مصیبت میں سے نکل کر آئے ہیں۔ اوہ، آپ کو پتا بڑی مصیبت دنیا میں ہے ہی، بڑی مصیبت دنیا میں تو ہم رہتے ہیں مصیبت سے ہیں۔ بولے جب سے دنیا پیدا ہوئی ہر بندہ مصیبت، انسان جو عورت سے پیدا ہوتا ہے تھوڑے دنوں کا دکھوں سے بھرا ہوا ہے، یہ اس بڑی مصیبت میں سے نکل کر آئے ہیں۔ ہاں جی، انہوں نے اپنے جامے برا کے خون سے دھو کر سفید کیے ہیں۔ یہ جو ان کے جامے سفید ہیں یہ برا کے خون کے سبب سے ہیں جو 2021 سال پہلے کلوری کے پہاڑ پر بہایا گیا تھا۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، یسوع مسیح کا خون صرف آپ کے دل کے الزام کو دور کرنے کے لیے کافی نہیں، آپ کو خدا کے سامنے دلیری کے ساتھ جانے کے لیے کافی نہیں، یہ آپ کو آسمان پر لے جانے کے لیے بھی کافی ہے۔ یہ کون ہے؟ کہاں سے آئے ہیں؟ یہ بڑی مصیبت سے نکل کر آئے ہیں۔ انہوں نے اپنے جامے برا کے خون سے دھو کر صاف کیے ہیں، اور اب ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ آگے ذرا پڑھیے، ان کا آگے ان کی منزل کون سی ہے؟ اسی سبب سے یہ خدا کے تخت کے سامنے ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے خدا کے تخت کے آگے پہنچے تو سن لیجئے، پوری دنیا والے سن لو، اپنی قوم نہ دیکھو، اپنا قبیلہ نہ دیکھو، مت دیکھو ہماری یہ زبان ہے، مت دیکھو ہمارا یہ سٹیٹس ہے، اور یسوع مسیح ناصری جو 2021 سال پہلے آپ کے گناہ کا علاج کر گیا ہے، اس میڈیسن کو یوز کرو اور یہ آپ کو آسمان تک وہ میڈیسن پہنچائے گی۔ پڑھیے ذرا، اسی سبب سے یہ خدا کے تخت کے سامنے ہے، ہاں جی، اور اس کے مقدس میں رات دن اس کی عبادت کرتے ہیں۔ ہاں آگے، اور جو تخت پر بیٹھا ہے وہ اپنا خیمہ ان کے اوپر تانے گا، ان کے اوپر تانے گا جنہوں نے اپنے جامے برا کے خون سے سفید کر لیے ہیں دھو کر۔ میرا خداوند ان پر اپنا خیمہ تان لے گا، اس کا مطلب ہے اپنا سایہ ان پر کر لے گا، اور اس خیمے کے اندر پھر یہ کس طرح رہیں گے؟ سر وہ پڑھ دیجیے۔ اس کے بعد نہ کبھی ان کو بھوک لگے گی بھائی ان کو بھوک شوک نہیں لگے گی، واہ جی واہ، اور نہ کبھی ان کو دھوپ ستائے گی نہ گرمی، وہ ایسی ہوگا، ایسی اس خیمے کے اندر ایسی ہوگا۔ ہاں جی، کیونکہ جو برا تخت کے بیچ میں ہے جس کے خون کے سبب سے یہ صاف ہوئے ہیں، وہ ان کی گلابانی کرے گا۔ آگے آب حیات کے چشموں کے پاس لے جائے گا، اور خدا ان کی آنکھوں کے سب آنسو پوچھ لے گا۔ ہائے 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 ہائے، اس جگہ پہنچنا چاہتے ہیں آپ؟ اس جگہ پہنچنا چاہتے ہیں؟ یہ اب خوبصورت راہ جو میرے خداوند یسوع مسیح نے تیار کر دی ہے، یہ یسوع مسیح کے خون کے سبب سے ہے۔ یسوع مسیح کا خون، اس کو معمولی نہ سمجھے۔ 2021 سال پہلے جو کلوری کے پہاڑ پر بہایا ہوا خون ہے، اس کو معمولی نہ لیں، یہ بہت غیر معمولی واقعہ ہے، یہ عام واقعہ نہیں۔ انہوں نے اپنے جامے برا کے خون سے دھو کر سفید کیے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ انسان جو خدا نے بنایا ہے، اس کے دو بیسک پرابلم ہیں، اور ان دو ہی بیسک پرابلمز کا، ایک گناہ کا اور ایک جسمانی کمزوری کا علاج 2021 سال پہلے ہو چکا ہے۔ اب تو اس کو یوز کرنا آپ کا کام ہے، اب تو میرے خداوند یسوع مسیح سے فائدہ اٹھانا آپ کا کام ہے۔ تو یوں کلوری کے پہاڑ پر جب آپ کی آنکھیں جائیں، ان دنوں میں یہ جب بھی کہیں جو مسیح کو مانتا ہے وہ مسیح کو نہیں، مسیح مصلوب کو مانتا ہے۔ ابلیس کی کوشش یہ ہے کہ وہ ایسے مسیح کی منادی کرے جو مسیح مصلوب نہیں، لیکن نہیں، مسیح وہی ہے جو مصلوب ہوا ہے، ہم اسی مسیح کی منادی کرتے ہیں۔ کفارہ، صلیب پر کفارہ ہوا، نمبر 2 شفا کا میڈیسن تیار ہوئی، اور نمبر 3 میرا خداوند یسوع ہمیں ایک نمونہ دے گیا ہے۔
یہی وہ جگہ ہے جہاں پر خدا کا فضل نظر آتا ہے. آپ کو پتا فضل کہاں سے سٹارٹ ہوا ہے؟ یہ بھی کلوری کے پہاڑ سے سٹارٹ ہوا ہے. کلوری کے پہاڑ سے ہی فضل کا دور شروع ہو گیا ہے. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اب ہم فضل کے دور میں سے گزر رہے ہیں. جب تک میرا خداوند یسوع آ کے کلیسیا کو ساتھ نہیں لے جاتا، کلوری کے پہاڑ ہے جہاں پر یہ فضل کا دروازہ کھلا تھا، اور ابھی تک یہ دروازہ کھلا ہوا ہے. جیسے خداوند نے کلیسیا کو لکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، میں نے تیرے لیے ایک دروازہ کھول رکھا ہے. یہ فضل کا دروازہ ہے جو پوری دنیا کے لیے کھلا ہوا ہے. 2021 سال پہلے کلوری کے پہاڑ پر یہ فضل کا دروازہ کھلا تھا. یہ فضل ہوتا کیا ہے؟ فضل کا مطلب ہوتا ہے خدا کا وہ رحم جس کا انسان مستحق نہیں. ایک گناہ گار آدمی کو اٹھا کر خداوند اپنے خیموں کے اندر لے جائے جہاں بھوک نہ ہو، پیاس نہ ہو، گرمی نہ ہو، ماتم نہ ہو. تو یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ خدا کا فضل ہے. یہ فضل ہے خدا کا. اور یوں سمجھیے اس وقت فضل کا زمانہ جا رہا ہے، فضل کا دور چل رہا ہے، اور اس فضل سے آپ فائدہ اٹھائیں. میں بالخصوص مسیحوں کو کہتا ہوں، عام دنیا والوں کو تو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں. آپ تو بائبل مقدس پڑھتے ہیں، آپ تو جانتے ہیں 2021 سال پہلے سے فضل کا دروازہ کھل چکا ہے. کوئی شخص فضل سے محروم نہ رہ جائے. میں چھوٹی سی بات کر کے آج کی باتوں کو ختم کرنا چاہتا ہوں. آپ کو پتا ہے اسی کلوری کے پہاڑ کے اوپر ایک ڈاکو کو میرے یسوع مسیح نے کیا کہا تھا؟ ڈاکو تھا نا، اس میں تو کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں. کلام کہتا ہے بدکار تھا اور اس نے ایکسپٹ بھی کیا ہے. اس ڈاکو نے کہا کہ ہم تو اپنے کیے کی سزا پا رہے ہیں. اس نے ایکسپٹ کیا ہے، اقبال جرم کیا ہے. اور پھر اس نے یسوع کو کیا کہا؟ جب تو اپنی بادشاہ میں آئے تو مجھے یاد کرنا. تو میرے یسوع مسیح نے کہا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. اب ایک عام آدمی اور آج کل کا بندہ ہمیشہ وہ سوچتا ہے کہ یہ کدھر کو بات چلی گئی بھائی، کہ بندہ بدکار ہے، بندہ ڈاکو ہے، 100% ڈاکو ہے، اور اس کو سزائے موت بھی ہو چکی ہے، یعنی جرم ثابت ہو چکا ہے، اور وہ خود بھی اپنے منہ سے اقرار کر رہا ہے. چلو، اور یہ کیسا یسوع ہے؟ اس کو کہہ رہا تو میرے ساتھ فردوس میں چلا جائے گا. یہ فضل ہے. یہ فضل کی علامت ہے کہ فضل کا دروازہ کھل گیا ہے. میں چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں. جیسے میں نے سلائیڈ بھی بنائی ہوئی ہے، یہ جس کی فردوس کی ہم بات کر رہے ہیں نا، فردوس یا جنت یا پیراڈائز، یہ کیا ہے؟ کیا اس کو خریدا جا سکتا ہے؟ Nobody can buy it. نہ یہ محنت سے، نہ آپ کے کاموں سے. فردوس راست بازی کے کاموں کا اجر نہیں. اگر کوئی یہ شخص سمجھے کہ میں نے بڑے اچھے کام کرتا ہوں تو شاید مجھے خداوند اٹھا کر فردوس میں لے جائے گا، تو اٹ از 100% رانگ. یہ جو فردوس میں جانے والا ڈاکو ہے، یہ کیسے چلا گیا ہے؟ کہ اپنے کاموں کے سبب سے. میں چاہتا ہوں الفاظوں پر غور کریں جو اس کے منہ سے نکلے. یہ کیا کہتا ہے؟ اس ڈاکو نے اپنی راست بازی پر نہیں، اس کی راست بازی تو ہے ہی نہیں. کون سی راست بازی ہے؟ ڈاکو تو ہے، اس نے اپنی راست بازی پر نہیں، خداوند پر بھروسہ کیا ہے. اور خداوند کو پتہ کیا کہہ رہا تھا؟ جب تو جو فضل اور سچائی سے مامور ہو کر ہمارے درمیان رہا ہے، اس کو کہہ رہا تھا جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو ہی مجھے یاد کرنا. میں تو اس لائق نہیں ہوں، تو مجھے یاد کرنا. جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا. تو یسوع نے کیا کہا؟ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. یہ وہ بات ہے جو پولس رسول نے کبھی کہی تھی. یوں وہ بات پوری ہوئی ہے. پولس کہتا ہے رومیو کے افسیوں کے خط میں 2 باب کے 8 میں صرف پڑھ دیتا ہوں، تم کو ایمان کے وسیلہ خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، یہ خدا کی بخشش ہے. اگر فردوس ڈاکو کو دے دیا گیا ہے تو یہ میرے خدا کی بخشش ہے، اور نہ ایمال کے سبب سے. کیا ڈاکو کے ایمال کے سبب سے؟ نو. تاکہ کوئی فخر نہ کرے،
پتہ کلام میں کیا لکھا ہے؟ پطرس کہتا ہے کیونکہ راست باز کے اندر ایک بڑا پرابلم ہے. راست باز کے پاس ایک بڑا پرابلم ہے کہ وہ نجات نہیں پا سکتا. یہ نہیں کہ نہیں پا ہی نہیں سکتا، پا سکتا ہے لیکن مشکل سے. اور اس کی مشکل کون سی ہے؟ پطرس لکھتا ہے کیا جب راست باز ہی مشکل سے نجات پائے گا. یہ راست باز کی کون سی مشکل ہوتی ہے نجات پانے کی؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ کبھی کبھی اپنی راست بازی کے کاموں پر بھروسہ کرتا ہے کہ شاید میں راست بازی کے کام بڑے کرتا ہوں، میں بڑی دعا کرتا ہوں، میں بڑی خیرات کرتا ہوں، بڑے روزے رکھتا ہوں، عبادت تو میں چھوڑتا ہی نہیں ہوں، بڑی میں نیکیاں کرتا ہوں، ہدیے نذرانے دیکی میں تو ہر معاملے میں بالکل میری روحانی زندگی بڑی زبردست ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے؟ خداوند آپ کی راست بازی کے کاموں کے سبب سے آپ کو فردوس میں لے جائے گا؟ نیور ایور ایٹ آل. اس کا مطلب ہے آپ اپنی راست بازی کے کاموں پہ بھروسہ کر رہے ہیں. یہ نہیں ہے. نجات ایمان کے وسیلہ سے ہے. ڈاکو کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اس لیے بھی بڑا عجیب نظر آتا ہے. چنگا کام تے نے کیتا کو نہیں سی، اینو خداوند کیوں لے گیا ہے؟ اچھا تو چنگے کام دے سبب خدا کھڑدا ہے، چنگے کام دے سبب نہیں کھڑدا. اور چنگے کام تے اسی تاں کرنے ہیں کہ خدا نے سانوں چنگا کار چھڑیا ہے، اور اس نے اسی لیے ہمیں راست باز بنایا تھا کہ ہم راست بازی کے کام کریں. یہ نہیں ہے کہ راست بازی کے کام کریں گے اور ہمارے کاموں کے سبب سے خدا میں لے جائے گا. نہیں، ایمان کے مسیح یسوع کے سبب سے، صلیبی خون کے سبب سے. یہ ہے فضل. کلام کہتا ہے خدا وحد ایمان کے سبب سے نہیں بلکہ ایمان کے سبب سے سب کو راست باز ٹھہراتا ہے. خدا ایمان کے سبب سے نہیں. اگر رومیو کے خط کی 30 باب کی 28ویں آیت پڑھے تو وہاں پہ یہی لکھا ہے. میں چاہتا ہوں اس آیت کو پڑھ کے ہم بات کو ختم کرتے ہیں. سر اگر آپ پڑھ دیں مہربانی کر کے، رومیو 30 باب اس کی 28ویں آیت پڑھ دیں مہربانی کر کے، تاکہ یہ فضل کا کنسیپٹ ہمارا کلیئر ہو سکے. ہاں جی. چنانچہ ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ انسان، سن لیجئے نتیجہ، سنیے جی ذرا. پیچھے اس نے شریعت کی بات کی ہے اور یسوع مسیح کی راست بازی کی بات کی ہے اور یسوع مسیح کے سبب سے راست باز ہونے کی بات کی ہے. اور نتیجہ کیا نکالا ہے؟ پڑھیے. چنانچہ ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ انسان شریعت کے اعمال کے بغیر ایمان کے بغیر، ہاں جی، ایمان کے سبب سے راست باز ٹھہرتا ہے. یہ ہے یسوع مسیح کے سبب سے راست باز ٹھہرتا ہے. دنیا والوں اور مسیحوں اور سب جو سن رہے ہو، آج ایک بڑا اسپیشل ڈے ہے. اٹ از اے ویری اسپیشل میسج فار یو. آپ گناہ کے ہاتھوں بکے ہوئے ہیں اور مانے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے، اور خدا کی شرع پہ بلیو کریں جو جان گناہ کرے گی سو مرے گی. آپ کے گناہ کی میڈیسن تیار ہو گئی ہے. اب مجھے بتاؤ، اگر میڈیسن تیار ہو رہا اور آپ اس کو یوز نہ کریں تو قصور کس کا ہے؟ خدا کا قصور تو نہیں ہے. آپ خدا کو تو نہیں کہہ کر سکیں گے کہ خداوند تو نے میرے گناہ کا علاج کیا کیا تھا. میں آپ کو خوشخبری دینا چاہتا ہوں، 2021 سال پہلے کلوری کے پہاڑ کے اوپر آپ کے گناہ کی میڈیسن تیار ہو گئی ہے. توبہ کرو، بپتسمہ لو اور اس میڈیسن کو یوز کرو. نہ گناہ کی موت مر جانا، گناہ کی موت نہ مر جانا. راست بازوں کی طرح دنیا میں سے جاؤ. راست باز بنانا چاہتا ہے میرا خداوند. اور اگر آپ کتنے بھی بیمار کیوں نہیں، کیسے بھی بیمار کیوں نہیں، ڈاکٹروں کو آپ نے بڑے ڈاکٹروں نے آپ کو لاجواب کر دی، وہ ختم بھائی، وہ بابا چھوڑ دو، forget about it. آپ اپنے ہاتھ خداوند یسوع کی طرف اٹھائیں، اس کو کہیں خداوند تیرے مار کھانے سے میں نے شفا پائی ہے، اور خداوند تو شفا نازل کر دے. میں بلیو کرتا ہوں آپ یسوع مسیح کے خون کے اور مار کھانے کے سبب سے گناہوں سے بھی نجات پائیں گے اور اپنی بیماری سے بھی شفا پائیں گے. بیماروں کے لیے بھی خوشخبری ہے، گناہگاروں کے لیے بھی خوشخبری ہے. فضل، میرے خداوند کا فضل ہو گیا ہے. 2021 سال پہلے فضل کا دروازہ کھل گیا ہے، اور اس فضل سے فائدہ اٹھائیں. اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں. گناہگار ہیں تب بھی، بیمار ہیں تب بھی. میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں. اے خدا، یہ کلام سننے والا تیرا بندہ ہے. اے خداوند، یہ تیری بندی ہے. اے خداوند، تو نے اس کے لیے سب کچھ کیا ہے. تو نے اپنے بیٹے کا خون اس کے لیے بہایا ہے.
तूने तेरे बेटे ने मार इनके लिए खाई है। ऐ खुदावंद मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ इस बेहतरीन मेडिसन के लिए जो खुदावंद तूने इनके तैयार कर दिए। मैं तेरा शुक्र करता हूँ। अब खुदावंद जो तौबा कर रहा है और बपतिस्मा लेकर तुझ में शराकत कर लेगा, मैं यकीन करता इसके गुनाह धुल जाएंगे। और ये जो बीमार है मैं इसके लिए भी दुआ करता हूँ खुदावंद, जब इसने बिलीव कर लिया है कि तेरे मार खाने से मैंने शिफा पाई है, तो खुदावंद तेरी शिफा नाज़िल हो जाए। हर तरह की बीमारी इसकी जाती रहे और खुदावंद इसी वक्त जाती रहे क्योंकि तू मौजूद है। जहां तेरा कलाम वहां तू है। खुदावंद तेरा शुक्र अदा करता हूँ, तेरा शुक्र करता हूँ। खुशखबरी के कलाम को कबूल करने वालों को तू वाकई खुदावंद सब कुछ अदा करता है। तूने कहा था उनके दरमियान मौजे होंगे, जो ईमान लाएंगे उनके दरमियान मौजे होंगे। अब ये मौजूदी तौर पर निजात भी पाए और शिफा भी पाए, और जो बेहतरीन नमूना तो देख कर क्या है उस नमूने पर चलते रहे मेरे खुदावंद। तेरे यीशु नाम के वसीले से मांग कर पाते हैं, आमीन। आइए हम दुआ करें जो खुदावंद ने हमें मांगना सिखाई है। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह की कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे और आपको महफूज रखे। खुदावंद अपना जलाली चेहरा पर जलवा फरमाए और आप पर मेहरबानी रहे। खुदावंद अपना जलाली चेहरा आपकी तरफ मतवज्जो रखे और आपको बड़ी सलामती बख्शे, आमीन।